اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مومنو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور اے حبیب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا حال جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو اس پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلد طلب کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا تم ان کاموں کا مزہ چکو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میرے زمین کشادہ ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے، پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے، اس سے زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد حیات اور تازگی بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو
تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اس کے لیے اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی، اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں، پس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آ پہنچے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر و اصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اس صورت میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد قریب غالب ہو جائیں گے۔ چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصے میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب مہربان ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل اور بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے۔ پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ بالآخر اپنے شریکوں کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال و مسرور کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہے، اور تم تسبیح کیا کرو سحر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اس طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو تم زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔
اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتے ہیں، اور آسمان سے بارش کا پانی برساتا ہے، پھر اس نے زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی اطاعت گزار ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہاری ملک میں ہے اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں کہ تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ۔ مزید یہ کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ پس اپنا رخ آپ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کے پیدا کردہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دن مستقیم ہے، اور لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ پس تم چند روزہ زندگی کے فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب تم اپنے انجام کو جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہوئے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان گناہوں کے باعث جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں، اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ اور اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر و سیاحت کیا کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک تھے۔ سو آپ اپنا رخ انور سیدھا دین کے لیے قائم رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دین آ جائے جسے اللہ کی طرف سے قطعاً نہیں پھرنا ہے۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے تو یہ لوگ اپنے لیے جنت کی آرام گاہیں درست کر رہے ہیں، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، تاکہ تمہیں بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت سے بہر اندوز ہو فرمائے، اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے جہاز بھی اس کے حکم سے چلے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت و تجارت تلاش کرو، اور شاید تم یوں شکر گزار ہو جاؤ۔ اور در حقیقت ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے بدلہ لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر تھا۔ اور ہے اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر وہ اس بادل کو فضائے آسمانی میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر اسے متفرق ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ان پر بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو رہے تھے، سو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی مردہ دنی کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو بھی اسی طرح ضرور زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم خشک ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ پہلی تمام نعمتوں سے کفر کرنے لگیں گے۔ پس اے حبیب، بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں، اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بہروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہیں۔ اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو جو محروم بصیرت ہیں گمراہی سے راہ ہدایت پر لائے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو فہم اور قبولیت کی توفیق کے ساتھ سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، تو وہی مسلمان ہیں، ان کے سوا کسی اور کو آپ سناتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت شباب پیدا کیا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی حق سے پھرے رہتے ہیں۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ہے ان سے کہیں گے در حقیقت تم اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہو گے، سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے کر آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ
محض باطل و فریبکار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔ اس سورت میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کے عمدہ و مفید نباتات اگا دیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکید ہی حکم دیا، جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اسی بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو اس کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا کے کاموں میں اس کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا، اور عقیدہ اور امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و اطاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میرے ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ وہ خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں سے غرور کا ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں
میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کا طرف بلا ہی رہا تھا۔ جو شخص اپنا رخ اطاعت سے اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عقل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقے کی پختگی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرنا ہے، اے حبیب مکرم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کسی نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو اور سمندر روشنائی اور اس کے بعد اور ساتھ سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کی کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گی، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقررہ میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہدے شکن اور بڑے ناشکر گزار کے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر بالغیر ہے۔ از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ اس سورت میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔
اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب و مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم پر نفس کو اس کی ہدایت از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ بس اب تم مزہ چکو کہ تم نے اپنے اس دن کے پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔ بس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوب خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہماری عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اور اس کے مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت و اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور جو لوگ نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں، وہ ملاقات آپ سے قریب شب معراج ہونے والی ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کے بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیں فیصلے کے دن نہ کافر کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ اللہ کے تقوی پر حسب ثابت استقامت سے قائم رہیں، اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں میں نے کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیریں مغربی جانب سے چڑھ آ گئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب، تمہاری بحفاظت ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر مدینے کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے۔ اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو ضرور باز پرس ہوگی۔
فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، اور اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور ان کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرف گھومتی ہوں گی جن پر موت کی غش طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ طعنے دیں گے، آزردہ کر دیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لاتے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ پر آسان تھا۔ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا کر بادہ نشیں ہو جائیں اور تمہاری قبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، تو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا اس کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کی جلن کے ساتھ مدینے سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا عزت والا ہے۔ اور بنو قریظہ کے جن اہل کتاب نے اپنا معاہدہ امن توڑ کر اس حملہ آور کفار کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، تو ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کے پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو، اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور ان کے مفتوحہ زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اے نبی مکرم اپنی ازواج سے فرما دے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ، میں تمہیں مال و متاع دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کے مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔